المرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم بارك لنا القرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وكرم الجنة بالقرآن والجهاد بالقرآن قال الله تعالى تبارك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہان بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رات کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارض و جن والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تابان سر نشین مہوشن ماہی خوبان شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوران سر خیر زودہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات علم ازل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم غیر بدھا راستہ ما اوہ شاہد ما تہا صاحب علم نشہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ نور شہر صدور ربیع الاول شریف کی حسین گھڑیوں کے جرمٹ میں ایک روشن اور خوبصورت شام مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے۔ حضور کا تذکرہ نور کائنات کے ایک گوشے پہ پھیلا ہوا ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی حضور کے ذکر کے چراغ روشن رہتے ہیں، لیکن جو ہی موسم ربیع الاول جلوہ فراز ہوتا ہے ہر آنگن ذکر رسول سے آباد ہوتا ہے۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ہواؤں کی خوشبو بتا رہی ہے کہ جیسے یہاں کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا نہ ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی اتنا تذکرہ کسی کا ہوا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں قصہ پارینہ بن گئیں، جن کا طوطی بولتا تھا آج ان کا نشان بھی باقی ہے۔ کہاں گئے فرعون مصر، کہاں گئے تغلق اور ایبک،
کہاں گئے خاقان اور کسرا اور کیسر؟ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، آج دنیا کو ان کی قبروں کے نشان بھی یاد نہیں۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئے۔ لیکن 14 صدیاں بیت گئی، نہ تو عقیدتوں اور درودوں کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ اہل محبت ہیں کہ حضور پر اپنی عقیدتیں اور محبتیں نچھاور کر رہے ہیں، گلی گلی حضور کے نام، حضور کے ذکر کا سویرا طلوع ہے۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تحفہ دھوم دھام، کام جدت لگائیے تیری ہی داستان۔ گھر گھر حضور کے نام کا جنازہ ہے۔ اہل سنت بالخصوص اپنے آقا و مولا حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جس طرح ماحول کو گرم رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کی سعادت مندی ہے۔ کوئی کسی کے گیت گا رہا ہے، کوئی کسی کے تذکرے کر رہا ہے، لیکن ہمارا مقصود کہ ہمارے لبوں پر نام مصطفیٰ۔ ملا علی قاری نے المولد الروی میں لکھا ہے، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ حضور کے میلاد کے مہینے میں کثرت سے محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ صحابہ بھی حضور کے آنے پر اللہ کا شکر بجا لایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو امام مسلم بن حجاج القشیری نے اپنی سند سے اور اس کے علاوہ محدثین نے اپنی اپنی اسناد سے روایت کی ہے۔ آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ حلقہ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا، ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ مقصد جلوس کیا ہے؟ مسجد نبوی میں لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، ذکر کے علم کے حلقے موجود رہتے تھے، کچھ لوگ صرف حضور کے انتظار میں بیٹھے رہتے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کا بہت لحاظ رکھتے، اگر حضور نے جلدی واپس آنا ہوتا تو اپنے نالین باہر ہی چھوڑ جاتے، اور اگر حضور علیہ السلام دیر سے تشریف لانا ہوتا تو حجرات میں نالین سمیت چلے جاتے، تاکہ صحابہ کو پتہ ہو اب حضور تھوڑی دیر کے بعد ہی تشریف لائیں گے۔ مسجد نبوی میں ذکر کے، فکر کے، علم کے حلقے موجود رہتے تھے۔ حضور نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو، لیکن آج عجیب ماجرا ہوا، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہو، کیوں بیٹھے؟ صحابہ نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد کھول رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، کس بات پر؟ کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا، یہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کی بولی الگ سے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ حضور عطا کر دیا۔ شاید اسی کا کسی اردو شاعر نے ترجمہ کیا ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے، نحمد اللہ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو اللہ کا احسان ہوا ہے
اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنے اور حمد بولنے کے لیے بیٹھے. بات ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں. حضور نے فرمایا صحابہ تم قسم دے سکتے ہو کسی لیے بیٹھے ہو؟ ایک سادی سی بات تھی. حضور فرمایا صحابہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے بے ساختہ کہا حضور اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہو. پھر حضور نے فرمایا صحابہ تم سے جو میں نے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی. تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک نہیں تھا کہ قسم سے تصدیق چاہیے. بات معمولی سی تھی لیکن اس کو اس قدر اہتمام سے پوچھا گیا پھر قسم لی گئی تو کہا یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ فرمایا تم یہاں بیٹھ کے اس عنوان سے اپنے عمل کو جاری رکھے ہوئے تھے اتانی جبرائیل. میں حجرے میں تھا میرے پاس جبریل امین اور انہوں نے کہا محبوب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. اب صحابہ عمل کیا کر رہے تھے جس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے؟ حضور کی آمد پر، حضور کی تشریف آوری پر، حضور کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو یہ وہ عمل ہے جس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر و مباحات کر رہا ہے. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. تو حضور کی آمد پر اظہار مسرت کرنا، اظہار بشاشت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، مٹھائیاں بانٹنا، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، نوافل پڑھنا، شکرانے کے روزے رکھنا، تشکر کے آنسو بہانا، خوش ہو جانا، ذکر رسول کرنا، معجزات کا بیان کرنا، حسن رسول کے قصیدے پڑھنا، اللہ کی حمد بولنا، اس کی صدا کہنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ ایسا محبوب اور مرغوب عمل ہے کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے اور فرشتوں میں فخر بھی فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کو اپنا شاہکار دیا، یہ دیکھو کیسے شکریہ ادا کر رہے ہیں. ساری زمین پر ساری روشنیاں بکھیرنے پھر بھی حق ادا نہ ہو. اتنا بڑا کرم حضور کی صورت میں. میں حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ جب لوگ اس عنوان سے بھی دلائل مانگتے، جب بھی کوئی کسی بات کی مخالفت کرے تو ایک دم اس کی نیت پہ شک نہیں کر لینا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہا ہو، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ وہ درست نہیں کہہ رہا تو پھر یہ گمان کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو. لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں کہ غلط فہمی بھی نہیں لگتی تو پھر جو ہے وہ توجہ اس سمجھ جانی چاہیے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میلاد کہاں لکھا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، تو خیال پڑتا ہے کہ اس شخص کو کیا مسئلہ ہے، یہ خلوص کے ساتھ نہ کہہ رہا ہو، تو سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں اس پہ سوچتا ہوں کہ یہ میلاد کی خوشی پر اعتراض ہے یا خوشی کے منانے کے طریقے پر اختلاف ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو حضور کے آنے کی جو خوشی ہے اس پہ اعتراض ہے کہ وہ کیوں ہے، یا اعتراض اس بات پر ہے کہ خوشی کے اظہار کا جو طریقہ اہل سنت کے ہاں ہے یہ درست نہیں ہے، یہ شریعت کے مزاج کی مطابقت میں نہیں ہے. اگر حضور علیہ السلام کے آنے کی خوشی پر کوئی ناراض ہے تو پھر تو اس سے بحث کرنی نہیں چاہیے. وہ تو لٹ چکا ہے، اس کا اندر اجڑ چکا ہے، اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے آنے پر، تشریف لانے پر اگر کوئی بندہ خوش نہیں ہے تو پھر اس سے میرا خیال نہیں بحث کی جائے، وہ ادھر ہی جائے گا جدھر اس نے جانا ہے. اور اگر اس کو طریقہ کار پر اختلاف ہے کہ سنی جو طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں حضور کے میلاد کو منانے کا، جشن کو بپا کرنے کا، یہ شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاتا، تو پھر اس کو دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ کیا شریعت کے مزاج سے میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. اگر نہیں کھاتا تو پھر ہمیں سوچنا ہے، اور اگر یہ شریعت کے مزاج کے مطابقت میں ہے تو پھر ان کو دعوت دینی ہے کہ تمہیں اس طریقے میں اختلاف ہے تو آؤ یہ طریقہ بالکل شریعت کے مزاج کی مطابقت میں ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر کسی کو